یہ بات ہے قرآن کی، وہ قرآن جس کی ہر ایک آیت درس ہے، ایک داستان ہے، ایک زندگی ہے، ایک مکمل بلو پرنٹ ہے۔ لیکن آج بات کرنے والے ہیں ایک ایسی سورہ کی جسے سن کر اکثر انسان کہتے ہیں ارے یہ تو چھوٹی سی سورہ ہے، یاد تو ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے یہ سورہ ہے کیا؟ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ کیا ہے اس آیت کے پیچھے کی داستان؟ کیا تھی قریش کی وہ ہستی اور کیوں اللہ نے ان کی اسی دولت اور شوکت کو ان کے منہ پر مار کر انہیں یاد دلایا کہ اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ اعلاف تمہاری قوت نہ اللہ کا احسان ہے، اسی نے تمہیں بھوک اور ڈر سے محفوظ رکھا، اسی غریب کے رسول پر ایمان لاؤ۔ سورہ قریش وہ سورت جس نے ایک پور اسرار قوم کو پیغام خداوندی سے چنوتی دے دی۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت حاسم بن عبد مناف کے زمانے کی، انہی حاسم کی جس نے مکہ کو ایک بے حیثیت، بے روزگار، بھوکھیوں کی بستی سے دنیا کے ایک عظیم تجارتی مرکز میں بدل کر رکھ دیا۔ اس وقت کا مکہ سوچو، کالی رات، تیز دھوپ، نہ پانی نہ کھانا، کعبہ کے گرد 360 بت، ہر ایک اپنے اپنے مانتک کے قوموں کے، ہر کوئی اپنی بت سے اپنی خواہش مانگتا، لیکن خدا کون ہے یہ یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ اور پھر وہ وقت آیا جب مکہ کھاٹ کے موت کو گلے لگانے لگا، لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے، جانور مر رہے تھے، نہ کوئی فصل نہ کوئی جڑ، بس ایک ہی سوال تھا، کل کا کھانا کہاں سے آئے گا؟ اے ہبل، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کھانا دے دے۔ تیرا نام لیں گے۔ لیکن پتھر کا وہ بنا بت کیا سنتا؟ کچھ نہیں بدلا۔ اور پھر حاسم نے کہا، قبیلے والوں، ہم اس طرح بے باس نہیں رہ سکتے، اللہ کے گھر کے پاس رہنے والے مرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، مجھ پر بھروسہ کرو، میں ایک راستہ نکال کر آتا ہوں۔ اور پھر حاسم نے ایک ایسا پلان بنایا جس نے نہ صرف مکہ کو بچایا بلکہ اسی دنیا کا تجارتی مرکز بنا دیا۔ اس نے قریش کے لیے 2 تجارتی سفر مقرر کیا، سردی کا سفر یمن کی طرف اور گرمی کا سفر شام کی طرف۔ ایک قریشی نے کہا، ہاشم، یہ تو خودکشی ہے، راستے میں ڈاکو ہمیں لوٹ لیں گے، ہمیں مار ڈالیں گے۔ ڈر نہیں، ہمیں کوئی چو بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ہیں اہل اللہ کے، اللہ کے گھر کے محافظ۔ جو بھی ہمیں ہاتھ لگائے گا اس کا بت کعبہ سے باہر پھینک دیا جائے گا، پھر اس کی قوم کبھی حج نہیں کر پائے گی۔ معافی، ہمیں نہیں پتا تھا آپ اہل اللہ ہیں، آگے سے ہوشیار رہیں گے۔ اور یوں صرف ہم اللہ کے گھر کے محافظ ہیں کہتے ہوئے قریش کا قافلہ بے خوف بے ڈر سفر کرتا رہا۔ مکہ عامر ہوتا گیا، لوگ خوشحال، قریش کے پاس دولت آئی، عزت آئی، دنیا کے ساتھ تجارتی راستے آئے۔ انہوں نے خط رسم الخط، عربک کیلیگرافی سیکھا جو بعد میں قرآن مجید لکھنے کا ذریعہ بنا۔ لیکن پھر وہی ہوا جو اکثر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، غرور۔ قریش اپنی دولت پر اتنا مگن ہو گئے، اتنا خود غرض ہو گئے کہ وہ اسی خدا کو بھول گیا جس کی برکت سے یہ سب کچھ ملا تھا۔ ابو جہل نے کہا، اے بنی ہاشم، تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک محمد نہ، اگر اللہ کو نبی بنانا ہی تھا تو ہم میں سے کسی امیر کو بناتا۔ تمہارے پاس نہ دولت ہے نہ عزت۔ جب یہ غرور حد سے گزر گیا تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یاد دلانے کے لیے یہ سورہ نازل کیا جسے آج ہم قریش کہتے ہیں۔ اللہ نے ان سے سیدھی بات نہیں کی بلکہ ان کے بارے میں بات کی، جیسے کوئی ناراض باپ اپنے بیٹے سے کسی اور کے ذریعے کہلاتا ہے، اسے کہہ دو کہ وہ میرے سامنے نہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
लिईलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतस्सिताइ वस्सैफ, यानी कुरैश को सर्दी और गर्मी के सफ़र की आदत डाल दी गई। इलाफ का मतलब है आदत, लत, कंफर्ट जोन। अल्लाह ताला ताज्जुब से कह रहा है, देखो इस कौम को इतनी आदत हो गई है आराम से सफ़र करने की कि वो खुदा ही को भूल गई। फलयाबुदू रब्ब हादल बैत, यानी पास उन्हें चाहिए इस घर काबा के रब की इबादत करे। मतलब तुम्हारी सफ़र, तुम्हारी अमान, तुम्हारी दौलत सब इसी काबा की बदौलत है, तो इबादत उसकी करो, इन पत्थरों की नहीं। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ, यानी जिसने भूख से उन्हें खाना दिया और खौफ से अमन दिया। ये है असल पॉइंट। अल्लाह उन्हें याद दिला रहा है, भूल गए वो वक्त, देखो जब तुम भूख से तड़प रहे थे, जब हर सफ़र का खौफ तुम्हारी नींद उड़ाता था। मैंने ही तुम्हें सब कुछ दिया और आज तुम मेरी नकराज कर रहे हो। ये थी सूरह कुरैश की तारीख। लेकिन आज 14 साल बाद ये सूरह हमारी ज़िंदगी में क्या काम है। सोचिए, आज से 10 साल पहले शायद आपके पास उतना कुछ नहीं था, लेकिन आज आपके पास घर है, गाड़ी है, एजुकेशन है, सब कुछ है। क्या ये सब कुछ आपके मेहनत से आया है? मेहनत का हिस्सा है, लेकिन कौन है वो जो आपको सेहत, अकल, अमन दे रहा है? अल्लाह। और हम क्या करते हैं? गफलत। दौलत आई तो गाड़ी बदल लिया, शौक पूरे किए, लेकिन उस रब को जानने की कोशिश नहीं करते जिसने ये सब दिया। हम भी वही कर रहे हैं जो आज से 14 साल पहले उन कुरैश के लोगों ने किया था। नियामतों का शुक्र अदा ना करना, बल्कि उन्हीं पर गुरूर करना हम आज कर रहे हैं। हदीस में आता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरैश की हिफाजत इसी वजह से की जाती है कि वो दुश्मन से काबा की हिफाजत करते हैं। सूरह कुरैश एक आईना है, ये हमारे दिलों पर लगने वाली हिटाई को दिखाता है। आज का ज़माना भी एक तरह से कुरैश है। हमें अपने रब को पहचानना है, उसके दीन को समझना है कि आखिरत के मैदानों में वो हम पर ताज्जुब ना करे कि इन्हें सब कुछ दिया मगर ये हमारे पास आने की बजाय दुनिया के पास भाग गया। अगर आप हमारे इस मिशन को कंप्लीट करना चाहते हैं कि आने वाली नस्लें जो हमारे इस्लाम की सही मायने जो जान सके, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। ये दुनिया, ये जो सब कुछ है, ये तो असली दुनिया तो वो आखिरत है, और उस आखिरत के लिए जो हमें तैयारी करना चाहिए ताकि हम अल्लाह के सामने सर उठा के खड़ा हो सके और अपने नस्लों को भी अपने इस्लाम के सही मायने सिखा सके। अस्सलामु अलैकुम।